اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ العصر دیکھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سورۃ العصر، والعصر، زمانے کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے یا گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ سورت قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، لیکن نہایت کمپریہنسو ہے، اپنے اندر پورا ایک دین کا خزانہ سمیٹے ہوئے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس صورت کے بارے میں فرمایا کہ اگر لوگ اس صورت میں غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔ یعنی اس صورت میں اتنا امپورٹنٹ میسج دیا گیا۔ سٹارٹ کرتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کچھ چند امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کی انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے۔ ان میں ایک جو ہے وہ عصر کی قسم کھائی ہے۔ عصر سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک عصر سے مراد زمانہ ہے اور ایک عصر سے مراد عصر کا وقت ہے۔ یعنی یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی عصر کا وقت بھی تو دیکھیں نا، زمانے میں ہے نا، عصر کا وقت اس لحاظ سے امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے، اتنا اس کو فوکس کیا جاتا ہے عصر کے وقت پہ کہ آج کل تو تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہوا ہے، لیکن اب بھی بہرحال ہم مسلمان ملکوں میں تو نہیں، چلیں یورپین کنٹریز میں اور امریکہ میں، مطلب جو ورکنگ آورز جو ختم ہوتے ہیں نا، وہ عصر کے وقت ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی عصر کے وقت انسان اپنے جو سارے دن کا سرمایہ ہے نا، وہ جو کمانا ہوتا ہے، جو کام کرنا ہوتا ہے، جو اس نے محنت کرنی ہوتی ہے، وہ عصر کے وقت اس کا اینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور عصر کے اور فجر کے وقت آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال بھی رکھے جاتے ہیں، اوپر چڑھائے جاتے ہیں ہمارے اعمال۔ تو عصر کے وقت کی ایک امپورٹنس یہ ہے، اور دوسری امپورٹنس یہ ہے کہ زمانے کی قسم ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس صورت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خسارہ کیا چیز ہے اور زمانے کے ساتھ خسارے کا کیا لنک ہے۔ زمانہ یہ ہے کہ جب فرض کریں انسان کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی بزنس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اپنا مال لگاتا ہے۔ اس کی مثال ہم تھوڑی سی ایک برف بیچنے والے سے لے لیتے ہیں۔ ایک برف بیچنے والا جو شخص ہے نا، جب وہ برف بیچنے کے لیے لے کے آتا ہے نا، تو اس کی برف جو ہے نا، وہ اس کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ برف اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، اس کا راس ہوتی ہے، راس المال ہوتی ہے، اس نے اس کے اوپر پیسے لگائے ہوتے ہیں، تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے جلدی بک جائے، پگھلنے سے پہلے کیونکہ وہ پگھل رہی ہوتی ہے۔ جتنی دیر ہوتی جاتی ہے اتنا اس کا پروفٹ کم ہوتا جاتا ہے۔ سیم اسی طرح ہم اپنی زندگی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی بالکل سیم اسی طرح ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ لیکن خسارے میں کیوں ہے؟ سارے انسان خسارے میں نہیں ہیں۔ آگے جن لوگوں میں چار باتیں آ گئی وہ خسارے میں نہیں ہیں، اب جن میں چار خصوصیت نہیں ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ خسارے میں اس لیے کہ وہ انسان کے پاس راس المال یہ انویسٹمنٹ صرف اور صرف زمانے کا کچھ حصہ، یعنی اس کی عمر ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر آیت 38 میں فرمایا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اور کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس خاص ڈرانے والا بھی آیا۔ ٹھیک ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر تو دی تھی اور اس میں ہم نے تمہارے پاس رسول بھی بھیجے تھے، پھر آگے رسولوں کے وارث قرآن پڑھنے والے بھی بھیجے تھے جو تمہیں قرآن سکھاتے تھے، تو پھر تم نے یہ اپنا سرمایہ کیوں ختم کر لیا؟
یہ جو زندگی ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس انویسٹمنٹ سے ہم کیا نفع کما رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے، کیونکہ ہماری یہ جو جتنی زندگی 12 13 14 20 60 70 جتنی اللہ نے زندگی کسی کو دی ہے، وہ اس کا سرمایہ ہے، راس المال ہے، وہ اس کی انویسٹمنٹ ہے، اور اس نے اسی سرمایے کو اس نے کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا ہے، کس طرح خرچ کیا ہے، اسی کا اس نے جا کے آگے ساری ابدی زندگی میں جواب دے ہونا ہے، اور اسی کے اس کی ساری ابدی زندگی منحصر ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس نے اپنی کیا وہ اللہ کی نافرمانی میں گزار رہا ہے تو وہ خسارے میں ہے، اگر وہ مباح اور جائز کاموں میں گزار رہا ہے تو بھی خسارے میں ہے، کیونکہ اس گھڑی سے آدمی آخرت کے لیے کچھ حاصل نہیں کر رہا، لیکن اگر اطاعت اور نیکی میں گزار رہا ہے تو یہی نیکی اس سے بہتر طریقے پر یا اس سے بہتر کوئی اور نیکی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ نیکی کے درجات کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اور جس قدر کسی شخص کو ان درجات کا علم ہوتا جاتا ہے وہ ان پر عمل کرتا جاتا ہے۔ یعنی ہماری چھوٹی سی عمر ہے، تھوڑی سی عمر ہے، تو اس عمر میں ہمیں اپنے آپ کو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا کرنا ہے۔ ہمیں اپنی چھوٹی سی عمر کو خسارے کا سودا نہیں بنانا ہے، ہم اپنی چھوٹی سی عمر میں ہم صرف لغو اور کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ اور یہ دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تم لوگوں کو کس لیے پیدا کیا ہے، جنوں اور انسانوں کو، تاکہ تم میری عبادت کرو۔ تو ہم اس زندگی کو کیسے گزارے جا رہے ہیں؟ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی اطاعت میں گزار رہا ہے وہ تو گھاٹے میں نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے وہ یقیناً گھاٹے میں ہے۔ اب کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن وہ لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ اب ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان دل، زبان اور ارکان تینوں کے اعمال کا نام۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل و نگاہ سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ کا دل بھی اندر سے بھی باہر سے بھی مومن ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے۔ اور آگے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانا اور پھر عمل صالح کرنا۔ ایمان کی شرائط تو ہمیں پتہ ہے، اور عمل صالح میں کیا آ جاتا ہے؟ عمل صالح میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ آتی ہیں کہ ہم جو بھی کوئی عمل کریں نا وہ ویسا ہی عمل ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی نے ہمیں کر کے دکھایا۔ یہ نہ کہ یہ ہو جائے کہ ہم اللہ کے نبی کے عمل سے بڑھ کے کر لیں یا ان سے کم کر لیں، کہیں ہم بدعات میں شامل نہ ہو جائیں یا کہیں ہم ان سے کم نہ کر لیں، صحیح بالکل سنت رسول کے مطابق اور نیک نیتی کے ساتھ، نہ ریاکاری، نہ احسان، نہ عزا، نہ تکلیف۔ صدقہ دینا تو اس صدقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صدقہ جو شخص ریاکاری اور احسان کر کے صدقہ دیتا ہے اس کا صدقہ زیرو ہے، اور جو شخص کسی کو دیکھ کر اپنی خراب نماز کو صحیح کر لیتا ہے تو وہ شرک خفی کرتا ہے۔ اعمال صالح میں بھی ہمارا بہت بڑا امتحان ہے۔ اور پھر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ حق سے مراد وہ ہدایت ہے جو وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، جس میں قرآن اور سنت حدیث دونوں شامل ہیں۔ پھر ان تینوں چیزوں پر ایمان لانے کے بعد اسے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وصیت کرو ایک دوسرے کو حق کی۔ قرآن پڑھ کے خود نہیں بیٹھ جانا، خود گھر میں نہیں بیٹھے رہنا، قرآن پڑھ کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری امت مسلمہ پہ۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ ذمہ داری کس پہ ہے؟ یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں پہ ہے، جو ہمیں پوری کرنی، اور صرف ان پہ نہیں ہے جو قرآن پڑھے ہوئے، ہر ایک شخص پہ ہے۔ کوئی اچھی سی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے، یہ بھی اچھائی پھیلانا بھی صدقہ ہے، معروف نہی عن المنکر، اور اچھی بات کا سبق دینا بھی جو ہے وہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات کا سبق دینا بھی صدقہ ہے۔ اور وتواصوا بالصبر، اور صبر کا معنی ہے باندھنا اور روکنا، اپنے آپ کو باندھنا ہے اور روکنا ہے۔
یہ صبر 3 قسم کا ہے: حق پر صبر اور اس کی مسلسل پابندی، مثلاً توحید، اتباع سنہ، نماز روزہ پر پابند رہنا. دوسرا برائی سے صبر، مثلاً شرک، زنا، قتل ناحق اور جھوٹ وغیرہ سے صبر. تیسرا صبر مصیبت پر صبر اور ہر قسم کے جزا و فضا سے پرہیز. یعنی صبر بھی جب آپ کو مصیبت آنی ہے نا، اللہ کی رستے میں آزمائشیں آنی ہیں، ہم نے عبادات کرنی ہے، آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں روزے میں انسان کا بڑا امتحان ہوتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے نا. پھر جب ہم نے برائی سے بچنا ہے تو ہمارے سامنے دنیا بھری پڑی ہے. دنیا چور ڈکیت کتنا مال اکٹھا کرتے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ حلال میں گزارا کرتے ہیں. اس کے جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کے گھر میں جوان ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر صبر کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور نہ صرف خود صبر کرنا ہے بلکہ ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے. وصیت ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ میسج دینا ہے. اس لیے جب کوئی مرتا ہے تو وہ مرتے ہوئے جو وصیت کرتا ہے تو وہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ میسج ہوتا ہے. کسی بھی امپورٹنٹ میسج کو کیا کہا جاتا ہے؟ وصیت. تو کیا کہا گیا ہے کہ وہ لوگ 4 عمل کرنے والے لوگ، انسان خسارے میں ہیں، لیکن 4 عمل کرنے والے لوگ جو ایمان لائیں گے انشاءاللہ اللہ پر، اور جو عمل صالح کریں گے، اور جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں گے، یعنی اللہ کا پیغام قرآن و سنت ایک دوسرے تک پہنچائیں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک دوسرے تک شیئر کریں گے، پہنچائیں گے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں گے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ آئیں گے، دین کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گے، اور اچھائی پھیلانے میں ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گے، اور تو ہی انشاءاللہ العظیم ان ساری باتوں میں پورا اترا جا سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.